جس کو ایمان کا سرمایہ مل گیا، جس کو ایمان کی پونجی مل گئی اور دنیا کی کوئی چیز اس کو نہ ملی، تب بھی وہ کامیاب ہے، بامراد ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ سب کچھ ملا، کائنات کی ساری نعمتیں مل گئی اور ایمان نہیں ملا، تو یہ ناکام غریب انسان ہوگا دنیا اور آخرت کا۔ چاہے دنیا میں اسے اپنی ناکامی نظر نہ آئے، لیکن حقیقت میں وہ ناکام ہے، نامراد ہے۔ تو بزرگوں، ایمان دولت ہے ایسی جس کا بدل دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے اس ایمان سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ اب ایمان کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ ذرہ بھی ہے اور یہ پہاڑ بھی ہے۔ ایمان کا ذرہ یہ بھی انسان کو کامیاب کرے گا، ایسا نہیں کہ ناکام کرے گا۔ تھوڑا سا ایمان بھی اگر ہوگا تو ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا جس کی کامیابی کا فیصلہ ضرور بضرور ہوگا۔ ایمان ہو چاہے تھوڑا ہو، ذرے کے برابر ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک نہ ایک دن اللہ اس کو کامیاب ضرور کریں گے، یعنی ہمیشہ کی نجات اس کا مقدر بنے گی، یہ بات ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایمانی سے خالی ہو جائے اور اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان نہ رہے، تو پھر اس کا جتنا افسوس کیا جائے اس کا کم ہے۔ بزرگوں، ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دولت اور نعمت جب ہمارے ہاتھ میں آتی ہے، یا جب کسی کے پاس یہ آتی ہے، تو پھر اس پر کچھ آزمائشوں کے دور بھی گزرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان مل گیا تب دنیا کی ساری سہولتیں اس کو مل جائے گی اور دنیا کی ساری آسانیاں اس کو مل جائے گی اور دنیا کے سارے عیش و آرام اس کو مل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے، یہ بات نہیں۔ یہ اگر خیال ہے تو یہ غلط خیال ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث اس بات سے بھرے پڑے ہیں کہ اہل ایمان پر آزمائشیں آئے گی، حالات ان کے اوپر آئے گی، پریشانیاں ان کے اوپر آئے گی، انفرادی بھی آئے گی، اجتماعی بھی آئے گی، اپنوں کے طرف سے بھی آئے گی، غیروں کے طرف سے بھی آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ جو اللہ اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، حالات اور پریشانیوں کو ڈال کر، تو یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، بے ایمانوں سے نہیں۔ آزمائش آئے گی، ہر زمانے میں آئی ہے، ہر دور میں آئی ہے۔ کوئی دور، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ ایمان والوں پر حالات نہیں آئے، اور جب ایمان والوں پر حالات آئے اور بہت زیادہ سخت حالات آئے تو اس کو بھی اللہ نے بیان کیا
وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید. ایک واقعہ ذکر کیا قرآن میں خندق والوں کا. ایمان والے تھے، بادشاہ ظالم تھا. سورہ برج کے اندر یہ واقعہ ہے. اس سے مختصر کہ اس نے یہ حکم دیا کہ خندقیں کھودی جائے اور اس خندقوں میں آگ جلائی جائے. خندقیں کھودی گئی اور آگ جلائی گئی اور اس آگ کے اندر ایمان والوں کو جلایا گیا، ایمان والوں کو ڈالا گیا. اس واقعے کو ذکر کر کے اللہ یوں کہہ رہے ہیں وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید. ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ اللہ کو ایک مانتے تھے، یہ اللہ کو ایک جانتے تھے. تو اس قصور کی وجہ سے کہ یہ اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، یہ اللہ کو ایک جاننے والے ہیں، اس لیے ظالموں نے ان کے خلاف یہ پلان کیا اور ان کو آگ کی خندقوں میں ڈال دیا گیا. تو بزرگوں، حالات جو آئیں گے وہ ایمان کی نسبت پر آئیں گے. ہم نے آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کو نبی تسلیم کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اس لیے حالات آتے ہیں اور حالات آئیں گے، آزمائشیں آئے گی. قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم جنت میں یوں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے پاس پریشانیاں نہیں آئی، مصیبتیں نہیں آئی، تکلیفیں نہیں آئی، حالات نہیں آئے. تم سے پہلوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئی، ایسے حالات ان کے اوپر آئے، ایسی پریشانیاں ان کے اوپر آئی کہ ایمان والے یہ کہنے لگے نبی سے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ کے نبی کے پاس صحابہ پہنچے کہ اللہ کے نبی مشرکین مکہ کی تکلیفیں بہت بڑھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے کیا تم ابھی سے گھبرا گئے؟ کیا تم ابھی سے گھبرا گئے؟ تم سے پہلے والوں کے ساتھ تو یہاں تک کیا گیا کہ لوہے کے آرے سے ان کے بدن کو چیر دیا گیا. لوہے کی کنگیاں آگ میں تیز کر کے اور لال کر کے ان کے بدن کے اندر پیوست کی گئی اور تم ابھی سے گھبرا گئے. بزرگوں، جو اس وقت دنیا کے حالات چل رہے ہیں ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے قربانیاں اس امت نے دی ہے، اتنی قربانیاں کسی قوم نے نہیں دی. کسی اور قوم، کوئی اور قوم اتنی قربانیوں سے گزرتی تو ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جاتا. لیکن ان کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں وہ صرف ایمان کی نسبت پر آ رہے ہیں، اور ایمان کی نسبت پر آنے کی وجہ سے یہ مٹ نہیں سکتے. اس کی مثال ایک دے دیں. بہت سارے جانور ذبح ہوتے ہیں،
لیکن کچھ جانور جو ہیں وہ اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں، ان کی پیدائش کم ہے لیکن ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہے، اس کا ذبح ہونا اللہ کے نام پر بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے بکریوں کے ریوڑ، دمبوں کے، میڈیوں کے ریوڑ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ اللہ کے نام پر قربانی دینے کی برکتیں ہیں۔ اور وہ جانور جو ایک وقت میں کئی بچے پیدا ہوتے ہیں جس سے، اور وہ زیادہ ذبح بھی نہیں ہوتے، لیکن آپ کو ان کے ریوڑ نظر نہیں آئے۔ بزرگوں، ایمان والوں کے ساتھ آزمائش کا آنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ یہ آزمائش سے آئے اس کے لیے نہیں کہ ہم گھبرا جائیں، یہ گھبرانے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے ایمان اعمال کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے حالات کو ایمان کے علاوہ کی طرف منتقل کرنے کے لیے نہیں ہے کہ چلو ہم گھبرا جائیں اور گھبرا کر اپنے اعمال کو ہم چھوڑ دیں، اپنے دین کو چھوڑ دیں، اپنے دین کا اظہار بند کر دیں، اپنے اسلام کا اظہار بند کر دیں اور اپنی مسلمانی شناخت ختم کر دیں۔ نہیں بدلے، اس کے لیے نہیں، یہ تو ہمارے زمانے کے لیے۔ حالات آئے تو ان حالات میں اپنے ایمان پر اعمال پر جم جائیں۔ یہ حالات گھبرانے کے لیے نہیں ہیں، اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادتهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک موقع ایسا آیا اہل مدینہ کے لیے کہ شور ہو گیا، شور ہو گیا کہ سب جمع ہو رہے ہیں تمہارے خلاف، سب جمع ہو رہے ہیں۔ قد جمعوا لكم فاخشوهم، تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، ڈرو ڈرو گھبراؤ۔ اس وقت ایمان والوں نے کیا کہا؟ فزادتهم ایمانا، ان کے ایمان میں ہلچل پیدا نہیں ہوئی، کمزوری پیدا نہیں ہوئی، ان کے ایمان میں جوش پیدا ہوا، ان کے ایمان میں طاقت پیدا ہوئی، اور انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ ہم دنیا کی باطل طاقتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی طاقت کا دل میں یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا اللہ دوسروں کے معبودوں کی طرح اندھا اور بہرا نہیں ہے، وہ علیم اور خبیر ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ جس طرح اول سے اس طرح آج بھی ہے اور اسی طرح ہمیشہ رہے۔ مسلمانوں نے اس کو کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان کے ایمان میں جوش مارا، ان کے ایمان میں طاقت آئی اور انہوں نے یہ اظہار کیا یہ ساری چیزیں گھبرانے کے لیے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حالت تو آئیں گی، بدر میں صرف 14 شہید ہوئی لیکن احد میں 70 شہید ہو گئے، احد میں 70 شہید ہوئے اور کھلی ہوئی فتح بھی نہیں ملی، کیونکہ یہ 70 شہید ہونا یہ ناکامی کی علامت ہے یا یہ بزدلی کی علامت ہے؟ نہیں بزدلی۔ جو چیز اللہ کی نسبت پر لگ جائے اس سے قیمتی چیز کوئی بھی نہیں۔
جو چیز ایمان کی نسبت پر اللہ کی نسبت پر لگ جائے، چاہے جان ہو، چاہے مال ہو، چاہے عزت و آبرو ہو، اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ آزمائی سے آئیں گے، حالات آئیں گے، لیکن یہ حالات گھبرانے کے لیے نہیں ہے، اپنے ایمان و اعمال کو پیچھے ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان حالات میں ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ فزادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ دنیا کے جمع ہونے دنیا والوں کے جمع ہونے سے گھبراہٹ پیدا نہیں ہوئی، خوف و ہراس پیدا نہیں ہوا۔ جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہو، جس کا یقین اللہ کی طاقت و قدرت پر ہو، وہ گھبرایا نہیں کرتا۔ ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حالات تو آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن یہ پریشانیوں سے گھبرانا نہیں، ان حالات سے بزدل نہیں بننا۔ جب آدمی بزدل بنتا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان و اعمال کو بھی خیر بات کر دیتا ہے، بزدل نہیں بنتا۔ مومن بزدل نہیں ہوا کرتا، مومن بزدل نہیں ہوا کرتا۔ جس طرح مومن ظالم نہیں ہوتا، اسی طرح مومن بزدل بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں ظالم بھی نہیں بننا ہے، ہمیں بزدل بھی نہیں بننا ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو۔ آزمائی سے آئے گی، حالات آئیں گے، اور صرف حالات کیوں آئیں گے پھر میں کہوں گا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور قرآن کا ایک اور وعدہ ہے، اگر ہم اپنے ایمان پر اعمال پر جمیں گے، اور ہم اپنے ایمان و اعمال کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، تو جن کے طرف سے حالات آ رہے ہیں ان کی پکڑ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جو لوگ ایمان والوں کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، پریشانیوں میں ڈالتے ہیں، تکلیفوں میں اور دکھ درد میں ڈالتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں بھی ان پر حالات آئیں گے، آخرت میں بھی آئیں گے۔ بزرگوں، ایمان والوں پر حالات کا آنا یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ابتدائی اسلام سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ نہیں، بے چین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی، اللہ کی طرف متوجہ ہونے۔ کبھی کبھی اللہ حالات اس لیے ڈالتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو۔ تو بزرگوں، آزمائی سے آئے گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر ایک الگ چیز ہے، بزدلی الگ چیز ہے۔ صبر الگ چیز ہے، بزدلی الگ چیز ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ بہرحال آزمائی سے آئے گی۔ ابھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، اذان کے تعلق سے۔ کل بیٹھے تھے ہم لوگ عشاء کے بعد میٹنگ لی،
فجر کی اذان کا مسئلہ آیا. یہ ہم سب کو معلوم ہے. اس سے پہلے اس نے فجر کی اذان مائک میں بند کی تھی. وجہ اس کی کیا تھی؟ 2005 میں سپریم کورٹ کا قانون پاس ہوا تھا کہ رات کے 10 بجے سے لے کر صبح کے 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ممنوع ہے، منع ہے. ابھی ہماری اذانیں 6 سے پہلے ہو رہی، تو وہ قانون ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے. اس لیے ہمیں بیٹھ کر طے کیا کہ فجر کی اذان مائک میں نہیں ہوگی. قانون کا پالن کرنا ہے، قانون کے خلاف ورزی نہیں کرنا ہے. لیکن ہم ایک بات سمجھ لیں، ایک بات ہم سمجھ لیں، جدید جو آلات ہیں، جدید آلات ہیں، لاؤڈ اسپیکر ہو گیا، مائک ہو گیا، یہ ہماری عبادت کا حصہ نہیں ہے. کہ اس کے بغیر ہماری عبادت نہیں ہو سکتی. اب یہ مائک بند ہو جائے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ ہوگی نماز. آواز پہنچانے کے لیے مکبر رکھے جائیں گے جیسے پہلے رکھے جاتے تھے. یہ لاؤڈ اسپیکر اور گھونگے اور مائک، اس کو ہم عبادت کا اور دین کا جز نہ سمجھیں. یہ ہماری عبادت کا، دین کا جز نہیں ہے. اس کے بغیر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہاں، اذان یہ تو ہمارے شاعر اسلام میں سے ہے. اذان دی جائے گی، لیکن اذان کے لیے مائک کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ مائک ہوگی تو اذان ہوگی. نہیں بولتے، ہم مائک تو چھوڑ سکتے ہیں، اذان نہیں چھوڑ سکتے. اذان ہمارے دین کا جز ہے. اذان ہمارے اسلام کا شعار ہے، نشان ہے. میں نے پولیس اسٹیشن میں اس دن کہا، پرسوں کے دن کہ اذان کیا ہے. میں نے اذان ہم نہیں چھوڑ سکتے. اذان تو ہمارے شاعر اسلام میں سے ہے. خصوصی علامتیں، خصوصی نشان جو ہوتے ہیں، اس میں سے ایک نشان ہے ہمارا اذان. ہم مائک چھوڑ سکتے ہیں، اذان نہیں چھوڑ سکتے. کوئی ہمیں اس کا مجبور نہیں کرتا اذان چھوڑ دو. کیوں چھوڑیں گے؟ یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، یہ ہمارے ایک دین کا جز ہے. تو بزرگوں، کچھ چیزوں کا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارے دین کا جز ہے. نہیں، لاؤڈ اسپیکر، مائک یہ ہمارے دین کا جز نہیں ہے. یہ ہمارے لیے معاون مددگار تو بن سکتے ہیں، لیکن ہمارے دین کا حصہ نہیں بن سکتے. اس سے پھر میں نے کل میٹنگ میں یہ بھی کہا، عبداللہ عالمی، کہ کچھ ہماری بے احتیاطیاں بھی ہوتی ہے جس کے لیے ہمیں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. ابھی رمضان گزرے، اعلان ہو رہے ہیں، 15 منٹ باقی رہ گئے، 10 منٹ باقی رہ گئے، 5 منٹ باقی رہ گئے. یہ کون سا دکھ ہے مجھے؟ مرنے والوں کے اعلان ہوتے ہیں، ہمارا کوئی کونے میں اور اعلان ہو رہا ہے سارے شہر کی مسجد ہو رہی ہے. ایک رواج پڑ گیا. یہ وہ بے احتیاطیاں ہیں جس کی وجہ سے نہیں آنے والی آفتیں بھی آتی ہیں، نہیں آنے والی پریشانیاں بھی آتی ہیں. پھر ساؤنڈ، اللہ اکبر، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میری اذان کی آواز پورے شہر کے اندر گونجے. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ پھر بے احتیاطیاں ہیں. میں نے کل وہاں بھی ذکر کیا ساتھیوں، کہ بھائی اس کو احتیاط ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو بزرگوں، حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، لیکن حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ حالات ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے، اپنے ایمان و اعمال میں اضافہ کرنے کے لیے ہے. فزادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور ان کا یقین اور اعتقاد اللہ کی ذات پر اور بڑھ گیا، جتنا پہلے تھا اس سے زیادہ بڑھ گیا. اس لیے بزرگوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت
اس بات کی کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے لو لگائیں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ مجھے آپ